الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ یاری کی ایک بات کا جواب دینے کے لیے جو انہوں نے حدیث کو غلط مروڑ کے پیش کیا اور امام مسلم کے اوپر بھی زبان درازی کی اور گستاخی کی ہے، کیونکہ یہ بدبخت کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو امام مسلم کی توہین کی اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ آپ پھر اس کے بعد حضرت زید بن ارقم کی روایت پیش کی جس میں اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت زید بن ارقم نے قسم بھی اٹھائی ہے کہ واللہ، حالانکہ یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ اس نے کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو ہے وہ اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہیں، یعنی یہ تینوں باتوں کے اندر اس نے ایک افترا باندھا ہے۔ آپ خود پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب مسلم ہے یا غیر مسلم؟ نام مسلم صفحہ نمبر 1201 زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین۔ ہم نے پوچھا زید سے، اے زید بن ارقم بتاؤ اہل بیت کون ہے، یا ان کی بیویاں ازواج وہ اہل بیت ہیں؟ زید نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ازواج نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ مولوی کہاں گئے بھائی؟ مولوی کو کیا ہو گیا؟ مولوی پریشان کہ بھئی زید نے تو ناک کٹوا دی شیعوں کے سامنے، زید نے ناک کٹوا دی ہماری۔ صحیح مسلم بشرح النووی 15 مجلد اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے والمعروف فی معظم الروایات غیر مسلم انه قال النساء لسن من اہل بیت۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے بیہودہ زبان استعمال کی اور حدیث پاک کو بیان کیا۔ جو اس نے حدیث بیان کی اس سے پہلے والی حدیث کو اس نے چھوڑ دیا، یہ اس نے خیانت کی۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ کسی بھی بات کو اگر بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے تو تمام تر روایات کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو حق ہوتا ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ جو اپنے مفاد کی بات آئے تو اس کو بیان کرنا ہے، جو اپنے مفاد کے خلاف بات ہو اس کو وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اس نے جو اس سے پہلے حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے جس میں انہوں نے خود کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اس حدیث کو اس نے چھپایا ہے۔ اب ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہ چھاپا ہے الریاض کا، دار طیبہ کی چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 1130، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، یہ پوری سند کے ساتھ بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا، کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا بماء یدعى الخمہ، فرمایا کہ خم کے پانی کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ دیا، بین مکہ والمدینہ، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ فحمد اللہ وثنى علیہ ووعظ وذکر، اللہ کے رسول نے حمد و ثنا کی اور ذکر کیا اور واعظ فرمایا۔ ثم قال اما بعد، پھر اب فرمایا کہ اما بعد، یعنی اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ایھا الناس وانما انا بشر یوشک کہ ان یاتی رسول ربی فاجیبا، کہ اے لوگو بے شک میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور ان قریب مجھے رب کی طرف سے ایک بلانے والا آنے والا ہے، جو رب کی طرف سے یعنی بلاوا آنے والا ہے، یعنی میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ وانا تارک فیکم الثقلین، اور میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اول کتاب اللہ وفیہ الہدی والنور، پہلی جو ہے ان دونوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو، واستمسکوا بہ، یعنی اس کو تھامے رکھو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ کتاب اللہ پر زور دیا اور اس کی ترغیب بھی دلائی، یعنی ثم رغب، یعنی اس کی ترغیب بھی دلائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر اس کے بعد ورغبہ کے لفظ ہیں، یعنی فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی۔ ثم قال، پھر فرمایا واہل بیتی، اور دوسری میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا اہل بیت کے معاملے میں اللہ یاد دلاتا ہوں تمہیں، یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد فقال حسین، یہ حضرت حسین کہہ رہے ہیں حضرت زید بن ارقم سے، فرمایا کہ ومن اہل بیتہ،
کہ اے زید یہ تو بتا کہ اہل بیت کون ہیں؟ فرمایا یا زید الیس النساء من اہل بیتی، اے زید کیا عورتیں اہل بیت میں داخل نہیں ہیں؟ تو قال، حضرت زید نے جواب دیا کہ نساؤہ من اہل بیتہ، بلکہ عورتیں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم صدقہ، فرما بعدہ، یعنی وہ اہل بیت ہیں اور اہل بیت، لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ قال ومن ہم، تو حضرت حسین نے کہا کہ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اور وہ کون ہے جن پر صدقہ حرام کیا گیا؟ فرمایا قال ہم آل علی، وہ آل علی ہے، و آل عقیل، اور آل عقیل بھی ہے، و آل جعفر، اور آل جعفر بھی ہے، و آل عباس، اور آل عباس بھی ہے۔ قال قل هؤلاء حرم صدقہ، تو قال نعم، فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ سب اس کے اندر شامل ہیں اہل بیت کے اندر جن پر صدقہ حرام ہے۔ تو آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ کس طریقے سے اس نے اس حدیث کو چھپایا ہے، یعنی صرف امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اس کے اندر شامل کیا، اس کے بعد باقی سب کو خارج کر دیا۔ یعنی اتنی بڑا بدبخت ہے کہ اس نے اس حدیث کو چھپایا۔ یہ جو اس کی چوری تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ بخاری اٹھائیں تو بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو اہل بیت کے اندر شامل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتاب ہے بخاری، یہ القاہرہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، دار الحدیث القاہرہ، یہ اس کی حدیث نمبر ہے، میں آپ کے سامنے یہ کھول کے بیان کر رہا ہوں، آپ سکرین پر بھی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس کی حدیث نمبر ہے 4793 حدیث نمبر ہے۔ یہ پوری سند کے ساتھ ہے، یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زینب بنت جہش کا نکاح فرمایا تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت اور روٹی کا اہتمام کیا، تو مجھے فرمایا کہ جاؤ تم سارے لوگوں کو بلا کے آؤ تاکہ وہ یہ دعوت ولیمہ تناول فرمایا کہ ساری قوم آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہاں دعوت ولیمہ تناول فرمایا، لوگ آتے جوک در جوک آتے جاتے پھر تناول فرماتے جاتے، تو فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ ما اجد احدا ادعوہ، سارے لوگ کھانا کھا چکے ہیں، باقی میں کوئی شخص ایسا نہیں پاتا کہ جس نے کھانا نہ کھایا ہو، یعنی ولیمے کا کھانا جس نے نہ کھایا ہو۔ تو فرمایا کہ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرفعوا طعامکم، یہ دسترخوان اٹھا لو اگر سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ تو فرماتے ہیں وبقی ثلاثۃ راحت یتحدثون فی البیت، باقی 3 لوگ اس وقت بیٹھے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے، پھر وہ یعنی کھانا تناول فرما چکے تھے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو اتنے میں فخرج النبی صلی اللہ تعالی وسلم، عبارت پر غور کریں، فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فانطلق الی حجرۃ عائشہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ فقال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلام ہو اے اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اہل بیت کا لفظ استعمال کیا اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ آگے فرماتے فقالت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، یعنی سلام کا جواب دیا۔ فرمایا کہ کیف وجدت اہلک، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیسے پایا آپ نے اہل کو؟ فرمایا بارک اللہ لک، یعنی اللہ تعالیٰ برکت دے تمہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تو فتقر حجر نسائہ کلہن، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے اپنی اور ازواج کے حجرے میں تشریف لے گئے، یقول لہن کما یقول لعائشہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اپنی ازواج کو وہی جملہ ارشاد فرمایا، اسی جملے سے سلام کیا جس جملے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا، یعنی السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں اس حدیث پاک کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حال سے
ازواج مطہرات کو داخل فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، کہ یہ ان بدبختوں کی چوریاں ہیں جو اس طریقے سے غلط روایات کو پیش کرتے ہیں، جو قرآن کے موافق ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کے عقائد کے خلاف ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو حق بات ہوتی ہے یہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو میں نے ایک مختصر آپ کے سامنے اس کی چوری بیان کی ہے، ورنہ تو بہت ساری روایات ہیں، میں بیان بھی کر سکتا ہوں، الحمدللہ دلائل بہت سارے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مزید بھی میں آپ سے یہاں پر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دعویٰ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اس چیز کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور کی ازواج اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہے، انشاءاللہ میں دلائل کی روشنی میں اس سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک حدیث کو پیش کریں دوسری کو چھپائیں، تیسری بیان کریں چوتھی کو چھپائیں۔ الحمدللہ حق واضح ہے۔ یہ تھی آپ کے سامنے وہ چوری جو اس نے چھپائی ہے، کی ہے اس نے، اور آپ کے سامنے حق کو بیان نہیں کیا گیا۔ خود ناظرین کرام فیصلہ فرمائیں گے کہ کون سی بات درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی ازواج کا گستاخ نہ بنائے، بلکہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے۔ وما علینا الا